جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید آپ لوگوں کو. شکر ہے میرے رب کا کہ اب جب اللہ نے مجھے موقع دیا پھر سے آپ سے روبرو ہونے کے لیے، آپ کی دعائیں ہیں کہ ہمیں پھر سے آپ کے پاس لے آئیں کہ آپ سے ہم کلام ہو پائیں. اور اس ہفتے بہت حد تک سفوکیشن ستاروں کی ختم ہو رہی ہے. ایک ستارے نے جو جگہ بدلی تھی 24 سپٹمبر کو، دوسرے نے جگہ بدلی 30 سپٹمبر کو، ایک اس ہفتے میں بدل رہا ہے 11 اکتوبر کو. کہاں 12 ستاروں میں سے کس کو کیا ریلیف ملے گا، اس کے لیے تو آپ کو ہمارا پورا ہاروسکوپ دیکھنا پڑے گا. دوسری میجر بات جو آپ لوگوں سے کہنی پڑتی ہے کہ بخدا یہ غیب کا علم نہیں ہے. یہ علم صرف اتنا ہے جیسے نیویگیشن کام کرتی ہے، گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، محکمہ موسمیات آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے، ناٹ مور دین دیٹ. اس سے زیادہ اس علم کو پلیز اہمیت مت دیجیے، صرف اس کو ایک گائیڈ لائن کی طرح اپنے لیے لیجیے. غیب کا مکمل علم صرف رب تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. مجھے صرف اتنا سا علم پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ٹائم فریم انڈیکیٹ کر سکتی ہوں. اس ٹائم فریم میں آپ کی کوئی نیکی، آپ کا کوئی صدقہ، آپ کی کوئی کمائی ہوئی دعا، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تتی ہوا بھی نہ لگے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو رب کے ڈومین میں ہیں، جن پہ میرا بھی کنٹرول یا میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے. اللہ پاک نے ایک بہت محدود سے علم انسان کو دیے ہوئے ہیں. اسی طرح جو جن علوم سے میں آپ کی رہنمائی کرتی ہوں، ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اور کارڈ، یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ قرآنی علم ہے. اور مجھ سے ملا کیسے جائے، ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان، یہ نمبر ہے جو اسکرین کے اوپر چل رہا ہے. 0302 کوڈ ہے، 444771 نمبر ہے. اس نمبر پہ بخدا صبر کے ساتھ چلیے. تھوڑا سا ویٹ ٹائم میری زندگی میں آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس نمبر پہ آپ کی انفارمیشن بھی سیف ہے، آپ بھی محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ہاں، اگر اس نمبر سے رپلائی نہیں آ رہا تو یہی نمبر کوڈ چینج ہے، 0306 کوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 0306 کوڈ ہو جائے گا، نمبر یہی ہے. تو آپ جو ہے اس نمبر پہ ہمیں ٹیکسٹ کیجئے، واٹس ایپ نہ کیجئے گا، ٹیکسٹ کیجئے. میں کیا کرتی ہوں کہ اس کا اسکرین شاٹ لیتی ہوں، اپنی آفس کے نمبر پہ بھیجتی ہوں کہ ان نمبروں کو جتنی جلدی ہو سکے آنسر کیا جائے. اس سے زیادہ میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ ان آنسرڈ نہ رہ جائیں، آپ کے پاس انفارمیشن چلی جائے. پھر آپ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ تو جنرلائز ہاروسکوپس ہوتے ہیں جو ہم آپ سے بات کرتے ہیں. جب انڈیویجول ریڈنگ ہوتی ہے وہ ایک اور ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا. اور ویسے تو اس میں بھی میں پوری دیانت داری سے آپ کو کام دیتی ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو لگے کہ تشنگی ہے یا ملنا ضروری ہے تو یہ وہ نمبر ہے جو آپ کو مجھ تک پہنچائے گا. اور 0306 444771 یعنی یہ 0302 کے ساتھ ہے، وہ 0306 کے ساتھ ہوگا. اس پہ آپ ٹیکسٹ کر کے، واٹس ایپ نہیں، آپ اپنی شکایت بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے. باقی علم وہ ہوتا ہے جس کی دلیل دے کے بات کی جا سکے کہ یہ لاجک ہے، یہ دلیل ہے، تو وہ علم ہے. وہی ہونا یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہے. 2009 سے میں ٹیلی ویژن کے لیے کام کرنا شروع ہوئی ہوں. تب سے میں یہ لائن بولتی ہوں رب کے حکم سے کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی. جہاں قسمت کو بدلنے کی بات آتی وہاں ہم شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. تو نہ میں خود مشرک ہونا چاہتی ہوں، نہ آپ کا ایمان خراب یا کمزور کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کی قسمت کو آپ کے ساتھ ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں، آپ کو اپنی قسمت کے ساتھ ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. یہ لیکنگز ہیں، یہ بلیسنگز ہیں، یہ ٹائم ایسا ہے، اس ٹائم میں یہ کرو. اس سے زیادہ میں بھی آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی. تو آخر میں نتیجہ کیا ہے؟ کرنے والی ذات صرف رب تعالیٰ کی ہے. ہم تو صرف اندازوں سے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں.
تاکہ یہ نہ لگے کہ بند گلی میں آ گئے ہیں، راستہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک نیویگیشن کا کام یہ ستارے کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو، ابھی سر دے کے بیٹھے رہو. باقی جو ہے وہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. نہ خود گنہگار ہوئے، نہ میں آپ کو اللہ نہ کرے میں اس جرم میں شریک ہونا چاہتی ہوں. تو یہ ہے جی چھوٹا سا ہمارا مونولوگ، چھوٹا پھر لمبا ہو گیا. کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دریا کو کوزے میں بند کروں، لیکن باتیں لمبی ہو ہی جاتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں 12 ستاروں کی طرف. کہاں کیا میسج ہے یہ آپ کے لیے ان سٹور ہے. اب آپ آ جائیے 12 ستاروں کی طرف. تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ کی روشنی سے ہی میرے ستاروں میں جان پڑتی ہے. تو آ جائیے، دروازہ کھولتے ہیں اور 12 ستاروں سے کرتے ہیں باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. ہمارا زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس. اور جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش، لیکن اگر ان کا نام انگلش میں ایف، فلیگ والا ایف، اور اردو میں فے، فوارے والی فے سے شروع ہوتا ہو، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. جی بسم اللہ کرتے ہیں ہم کہ کیا کہتا ہے اس ہفتے کا ہاروسکوپ، جس کو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے 9 اکتوبر سے شروع کر کے میں اسے ختم کر رہی ہوں 18 اکتوبر پہ. آپ کے لیے بھی ڈیٹ ذرا نوٹ کرنے والی ہیں، کیونکہ ایک سیکوینس نہیں ہے، دو کہیں تو ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. 9 اور 10 جتنا وقت اچھا گزار سکتے ہیں اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اب اس وقت کو سپینڈ کیجئے، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے بڑا بلیسنگز والا نظر آ رہا ہے. اور آپ انجوائے کریں گے اپنے لوڈ ونس کو، اپنے بچوں کو. الحمدللہ جو ہے اس وقت اپنے ٹائم کو پازیٹیولی انجوائے کیجئے. دین ہم آگے آتے ہیں 11th 12th اور 13th کی جو 3 تاریخیں ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو ہیلتھ وائز جو ہے ذرا سا ڈاؤن کر رہی ہیں. ایسے لگے گا کہ جیسے لتھارجک ہو رہے ہو، نیند نہیں آ رہی ہے، بونز میں کہیں نہ کہیں درد ہے. تو یہ 3 دن اپنی صحت کی نیت سے آپ صدقہ کر دیجیے گا، تاکہ ذرا سا بھی کوئی پرابلم آپ کو پریشان نہ کرے. جاب کا پریشر مینج کیجیے گا. ورک لوڈ لگے تو آپ نے مینج کرنا ہے، کیونکہ اکٹھے 3 دن ہیں. تو ذرا اگر آپ صدقہ دے دو گے تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز آپ کو ڈیمیج نہیں کرے گی. 14 اور 15 یہ بہتر جا رہی ہیں. بے شک ستارہ ایک اگریسو بیٹھا ہوا ہے آپ کے میرج ہاؤس میں، لیکن ان تاریخوں میں جو بھی آپ نے اسکور سیٹل کرنا ہے، کوئی موقف منوانا ہے ہسبینڈ سے، تو بالکل، یا بیوی سے منوا سکتے ہیں. آپ کے جو بزنس ریلیشنز ہیں ان میں بھی یہ تاریخیں کمپیٹیبل ہیں. آخر میں ہم آتے ہیں 16 17 اور 18 کی جو ڈیٹس ہیں. یہ تھوڑی سی ایسے لگ رہا ہے کہ تھوڑے اخراجات کا پریشر بلڈ اپ کر رہی ہیں. کسی قسم کا بھی خرچے کا جو لوڈ ہے نا وہ آپ کو اپسٹ کر سکتا ہے. تو ان 3 دنوں میں مال کی نیت سے تھوڑے سے پیسے خیرات کر دیجیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نقصان سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. جب آپ اپنے مال کا صدقہ دے دیں گے وہ پاک ہو جائے گا، اس یقین کے ساتھ کہ دعا تقدیر بدلتی ہے اور صدقہ اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں. اچھا، اس وقت جو اس ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے سیجیٹیرینز جو ہے، تو آپ نے دعا خاص طور پہ جو مانگنی ہے سیجیٹیرینز اپنی صحت کے معاملات اور روزگار کے معاملات کو لے کے، یعنی اپنے جاب ایریا کو سوچ کے. تو ان ایریاز میں آپ نے ذرا سی محنت اپنی دعا کو رکھنا ہے. آپ نے دعا جو مانگنی ہے وہ یہاں پہ زیادہ سوچئے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ستاروں کی گلیکسی ہے آپ کی کوئی سالڈ دنیاوی خواہش پورا کر سکتی ہے. جیسے ایک ستارہ یہاں پہ آیا 24 اکتوبر کو، دوسرا ستارہ یہاں پہ آیا 30 اکتوبر کو. اکتوبر کہی ہوں، سپٹمبر دوبارہ بولوں گی میں.
دیکھیں یہاں پہ ایک ستارہ آیا 24 سپٹمبر کو، دوسرا آیا 30 سپٹمبر کو، ایک نے ابھی آنا ہے 11 اکتوبر کو. تو یہ کیا کریں گے؟ یہ آپ کے رومانس کے معاملات میں بڑے سپورٹیو ہونے جا رہے ہیں، دوستوں کے معاملات میں بہت سپورٹیو ہونے جا رہے ہیں، یا سجیٹیرینز کوئی دنیاوی خواہش آپ کی پوری کر سکتے ہیں. تو یہ ان فرنٹس پہ بہت ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں. ذہنی دباؤ اور جسمانی تناؤ، اس کو آپ نے خود مینج کرنا ہے، کیونکہ اس میں ستارہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو صرف بتا دوں، باقی گاڑی کا سٹیئرنگ جیسے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں دماغ دے کے، یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ اس وقت سے آپ کیسے نپٹو گے، کیسے پازیٹیولی اپنا مینٹل پریشر ریلیز کرو گے. اور اگر اس کا شکار ہو گئے تو یا نفسیاتی امراض گھیر لیں گے یا جسمانی امراض آپ پہ حملہ کر دیں گے. تو پلیز سیجیٹیرینز بی ویری کیئرفل. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آپ کا سسرالی معاملات والا جو ہاؤس ہے سیجیٹیرینز، اور جو ہے آپ کا رشتہ داریوں والا جو ہاؤس ہوتا ہے، اس میں ستارہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے گاہے بگاہے جو ہے نا وہ یہاں پہ ذرا کیئرفل رہیے اپنے سسرال کے معاملات کو لے کے، اور اپنے رشتہ داریوں کے معاملات کو لے کے، اپنے دفتری معاملات کو لے کے. اور اگر کچھ سیجیٹیرینز چاہتے ہیں شہر بدلنا اور ابھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ان کا مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا، یا سیجیٹیرینز اگر چاہتے ہیں کہ پوسٹنگ ہو جائے، نہیں ہو پا رہی، انشاءاللہ یہ سارے معاملات جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اکتوبر کی 24 کے بعد سے یہ معاملات اسی مہینے میں یہ بھی آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے. ٹل دین آپ نے ان کو پازیٹیولی ڈیل کرنا ہے. اولاد والے ہاؤس میں بھی ستارہ اچھا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں اولاد کے خواہش مند ہیں، ضرور کوشش کیجئے، دنیاوی روحانی علاج میں لگے رہیے. انشاءاللہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پہ رب کا کرم نہ ہو. دوسرا جو رومانس چاہتے ہیں وہ بھی، وہاں پہ بھی ستارہ اچھا ہے. ہاں، ازدواجی تعلقات کو ذرا میلو ڈاؤن ہو کے نکالیے. اگر جارحانہ سٹائل اپنائیں گے تو تھوڑی سی وہاں پہ دقت آ سکتی ہے، جہاں پہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے یا جہاں پہ آپ کی کاروباری ریلیشنز والے معاملات ہیں. تو وہاں پہ ذرا آپ کا جو جارحانہ سٹائل ہے اس کو تھوڑا نارمل کرنا پڑے گا آپ کو. اگلا چلتے ہیں جی، کیپریکون یعنی کہ برج جدی، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام انگلش میں جے جگ والا، جی گرل والا، زیبرے والے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. تو جی ہم شروع کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کا 9 اکتوبر سے شروع ہو کے 18 اکتوبر پہ ختم ہونے والا ہفتہ کیسا گزرے گا. کرتے ہیں جی بسم اللہ. 9th 10th 11th 12th اور 13th یعنی 9 تاریخ سے لے کے 13 اکتوبر تک جو ستارے کی جو پوزیشن ہے، یہ آپ کو بلیسنگ دے رہی ہے آپ کے گھر کے رشتوں میں، آپ کے ہوم لینڈ میں، آپ کے بچوں والے ہاؤس میں، آپ کے رومانس والے ایریا میں. تو کیپریکونینز اللہ کرے کہ ان بلیسنگز کے آپ کو فائدہ مل سکے. 14th اور 15th میں بار بار آپ سے کہتی آئی ہوں کہ ہیلتھ ہاؤس میں ایک ستارہ جو آیا برا نہیں ہے، اسپیڈی ریکوری بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر کے اپنی ہیلتھ کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. صرف اتنا سا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ ہم اپنی صحت کے معاملات کو اگنور نہیں کر سکتے، ہمیں اس پہ سیریس نوٹس بھی رکھنا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے. جاب کے معاملات میں اگر اس وقت آپ محنت کرو گے انشاءاللہ تعالی اس کا پھل بھی آپ کو بہت اچھا ملے گا. اگر اس پہ محنت آپ اپنی رکھو گے تو انشاءاللہ ریوارڈ بھی اچھا ملے گا. کولیگز کے ساتھ تعلقات ذرا سمجھ کے چلائیے، وہاں پہ چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے، ذرا سے سمجھ کے چلائیے گا. اگریسو نہیں ہونا، جارحانہ رویہ نہیں ہونا، الجھنا نہیں ہے، نہ کولیگز کے ساتھ
نہ ہی कैप्रिकॉर्नियंस अपने मातहत स्टाफ के साथ, वरना लेने के देने ना पड़ जाएं आपको। अच्छा जी, 16th 17th और 18th के दिन जो हैं ये आपकी फेवर में हैं, यानी कि यहाँ पे सिवाय 14th और 15th में आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। इन 2 तारीख़ों में अक्टूबर की आपने अपनी जॉब के प्रेशर को मैनेज करना है। आपने एग्रेसिव होके अपने कुलीग्स या अपने मातहत स्टाफ पे ब्लास्ट नहीं करना, ये एहतियात करनी है। 16th 17th और 18th अक्टूबर फिर आपकी फेवर में है, आपकी सपोर्ट में है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं कि जिन सितारों ने मेजर तब्दीलियाँ की हैं, उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि एक सितारा यहाँ पे आ गया था 24 सितंबर को, दूसरा यहाँ पे आया कैप्रिकॉर्नियन 30 सितंबर को, और एक यहाँ पे भी कदम रखेगा 11 अक्टूबर को। अब ये क्या ब्लेसिंग्स आपको दे सकता है ये सितारा? ये ब्लेसिंग्स देगा कि आपके करियर में आपको अपग्रेड करेगा। वो कैप्रिकॉर्नियंस जो अपना ज़ाती कारोबार कर रहे हैं उनके लिए तो बड़े प्यारे रास्ते खोलेगा, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या पुराने मामलात अब एक अच्छी स्पीड के साथ चल सकते हैं, तो वो यहाँ पे इनके इन मामलात को बेहतर करेगा। तो यहाँ पे सितारा जो है आपको दूसरा एक आपको लाइमलाइट में भी लाता है, और आपके लिए कुछ सोशल लाइफ भी आपकी बढ़ती है। इसके बावजूद मैं कहूँगी जहाँ पे कैप्रिकॉर्नियंस दोस्तियों वाला ताल्लुक आ जाए वहाँ पे मोहतात ही रहिएगा। अब सोशल लाइफ में और दोस्तों में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो सोशलाइज तो खुल के कीजिए। जहाँ पे कोई प्यारे दोस्त हैं, कोई बहुत करीबी दोस्त हैं, बकौल हज़रत अली करमुल्लाह वजह के दोस्ती एक नेमत है, उनको नेमत कहा गया है। तो अगर आप चाहते हो कि ये दोस्त ना रूठे ना छूटें तो थोड़ा सा ताल्लुकात को समझ के चलाना है। दूसरा, अगर दुनियावी ख्वाहिशात में रुकावटें आ रही हैं, आपने कोशिश को नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह मामलात आपकी सपोर्ट में अल्लाह के हुक्म से बन जाएंगे। माली मामलात में थोड़ी सी दानिशमंदी और थोड़ी सी एहतियात और है। जैसे ही इंशाल्लाह हम 24 अक्टूबर को टच करेंगे, माली मामलात में आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो वहाँ तक का जो सफ़र है वहाँ पे ज़रा सा एहतियात से चलना है। वहाँ से आगे चीज़ों पे जो आपकी ग्रिप है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी आपके माली मामलात पे। वो कैप्रिकॉर्नियंस जो घर बनाना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, घर वालों को जोड़ना चाहते हैं, रिश्तों में जुदाई नहीं चाहते हैं, बहुत ही डिवोशन के साथ चलते रहिए, डेडिकेशन के साथ अपनी कोशिश को जारी रखिए, कन्विक्शन के साथ रब से मांगते रहिए। इंशाल्लाह दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है आपको अपनी मेहनत ज़ाया होती हुई नहीं मिलेगी। आपको अपनी इस रियाज़त का, इस तपस्या का रिवॉर्ड बहुत पॉजिटिव मिलेगा। तो ये था जी जो है इस हफ्ते के कैप्रिकॉर्नियंस के सितारों का हाल। अब चलते हैं अगला सितारा एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, जिनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर उनका नाम इंग्लिश में एस से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए पॉजिटिवली रहनुमाई ले सकते हैं। और सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि 9 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक सितारे की जो पोजीशन है वो हमें क्या मैसेज देती है कि हमारे एक्वेरियंस अपने हफ्ते की प्लानिंग किस तरह करें। शुक्र है अल्लाह ताला का, 9 अक्टूबर से लेके जो है एक्वेरियंस 15 अक्टूबर तक जो सितारा है अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली फ्रंट, रिश्तेदारियाँ, ट्रैवलिंग एक शहर से दूसरे शहर, बच्चों के मामलात, लव लाइफ से रिलेटेड मामलात इस वक्त तो आपकी फेवर में है। मैं यहाँ भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं और जो लव लाइफ से रिलेटेड मामलात हैं, एक्वेरियंस आपने जो कुछ हल करना है अपने हिसाब से,
اپنے مطابق، تو اکتوبر کا مہینہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو کہتا ہی ہے کہ جی یہ چیز جو ہے اس کو ایسے ہونا چاہیے یا مجھے اس طرح پسند ہے، تو اس وقت جو معاملات ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں ہے، یعنی آپ کی فیور میں ہے، کیونکہ نومبر دسمبر میں یہی رشتے آپ کا ٹیسٹ نہ لیں. تو میں ابھی اسے آپ کو یہاں پہ وارن کر رہی ہوں. تو پلیز جو آپ نے احتیاط کرنی ہے یا جو آپ نے پیش بندی کرنی ہے اکتوبر میں ڈرا کر لیجیے اپنی اسٹریٹجی کو. آپ بھی کہتی ہوں گی زندگی کتنی اسکرپٹڈ ہے، آپ ستاروں کی موومنٹس کو پڑھو تو وہ سچ مچ ہی اسکرپٹڈ لگتی ہے. اور دوسرا جو ہے رشتہ داریاں یا وہ ایکویرین جو شہر بدلنا چاہتے ہیں اور اگر ابھی بھی ہچز آ رہی ہیں ان کے راستے میں، کوشش مت چھوڑیے. انشاءاللہ بائی قریب جب پہنچیں گے دسمبر کے، من پسند اسٹیشن پہ پوسٹنگ بھی ہو جائے گی، شہر بدلنے میں آسانی بھی ہوگی اور وہاں سیٹلمنٹ میں بھی ستارے آسانی فراہم کریں گے. لیکن جو گھر ہے، گھر بدلنا، شہر بدلنا، بچوں کے معاملات، اس ہفتے تو ستارے کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے. لیکن جو ان دی لانگ رن میں بات کر رہی ہوں تو شہر بدلنے والا ستارہ اگر ابھی آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، کوشش مت چھوڑیے، کلوز دسمبر آپ کا یہ کام بھی ہو جائے گا. اسی طرح ہم آگے آتے ہیں جو 3 ستاروں نے، ہاں آخری ڈیٹس تو رہ گئی، 16 اکتوبر، 17 اکتوبر اور 18 اکتوبر ایکویرینس. آپ نے اپنی ہیلتھ کی نیت سے صدقہ دینا ہے، جاب کا لوڈ آپ نے مینیج کرنا ہے، ملازمین یا کو ورکرز کا اسٹریس وہ بھی آپ نے ان کو ذرا بیلنس رکھنا ہے ان چیزوں کو. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے یہاں پہ مینیج کرنی ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جو ہے جو ستارے کی پوزیشن ہمیں آپ کے لیے جو ایک اچھا میسج دے رہی ہے ایکویرینس، اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن ہو گئی ہے، ایک ستارہ یہاں پہ آیا تھا 20th آف جو ہے 24 سپٹمبر کو، دوسرا یہاں پہ آ چکا ہے 30 سپٹمبر کو، اور ایک اس ہفتے یہاں پہ آ جائے گا 11 اکتوبر کو. ایکویرین سب سے پیاری جو بلیسنگ دے رہا ہے وہ ہمارے جو ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں، انشاءاللہ ان کے راستے آسان ہونے جا رہے ہیں رب کے حکم سے. ان کے لیے کچھ چیزیں بڑا مزیدار راستے بناتی ہیں، جو ہے پیپر دیں گے یا جو بھی ان کی خواہشیں ہوں، انشاءاللہ یہاں پہ جو ستارے کی وہ ہے پوزیشن، وہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہونے جا رہی ہے. وہ ایکویرین جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ستاروں کی پوزیشن بالکل کمپیٹیبل ہے. وہ ایکویرین جو کوئی اہم قسم کا پیپر ورک ریزالو کرانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی دفتر سے ریلیٹڈ ہے، کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ ہے، کوئی ویزا سے ریلیٹڈ ہے، کوئی امیگریشن کے پیپرز ہیں، کوئی ایسا کام جس میں پیپر ورک انوالو ہے، اب زمینی ادارے آپ کو نہ نہیں بول سکیں گے ایکویرینس، کیونکہ آسمان سے کمپلیٹ گو ہیڈ ہے آپ کے لیے. تو اللہ پاک کرے کہ آپ کے راستے آسان ہو جائیں. وہ ایکویرین جو کاروبار میں ہیں، جسٹ گو ود دی فلو، جیسے چلتا ہے چلنے دیں، نہ گھبرا کے بند کریں، نہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے آپ کوئی بڑے تجربے یا بڑا رسک لے جائیں. دوسرا وہ ایکویرین جو لائم لائٹ میں ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، ہر قسم کا سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے 10 باری سوچ لیجئے گا کہ میں نے کیا کہنا ہے، میں نے کتنا کہنا ہے، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. شہباز گل صاحب جیسی غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کہ پھر بعد میں آپ کو خاموشی رہنا پڑ جائے. تو یہ ضرور یہاں پہ احتیاط کیجیے گا. باقی جو ہے ازدواجی زندگی میں تھوڑی سی 3 ہفتے کی محنت اور ریکوائرڈ ہے، بلکہ 24 اکتوبر تک ہمیں آپ کی محنت ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں آپ کے مطابق ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گی. تو جو ہے
تھوڑی سی دانشمندی ہمیں ابھی بھی آپ کی ریکوائرڈ ہے. انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے کاروباری ریلیشنز، آپ کے سماجی سوشل رابطے بالکل آپ کے مطابق ہوتے جائیں گے جیسے ہی آپ 24 اکتوبر سے آگے کا سفر شروع کرو گے. تب تک ہمیں آپ کی سمجھداری چاہیے کہ آپ سمجھداری کے ساتھ ان معاملات کو دھکا دے کے وہاں تک لے جائیے. تو یہ تھا جی ایکویرینس کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں، ہمارا آخری ستارہ جو ہے پائسس یعنی کہ برج حوت. اردو میں جن کے نام دال سے اور انگلش میں جن کے نام ڈی لائک دانیال، دانیہ، تو وہ بھی اس ستارے سے اس صورت میں اپنی گائیڈ لائن لے لیجئے. اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش مسنگ ہے، نہیں ہے، اماں ابا لکھنا بھول گئے تھے، تو جی یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کا ہوم ورک ہم نے آپ کے لیے شروع کیا ہے. 9 اکتوبر سے ہم شروع کر کے بیٹھے ہیں، ختم کر رہے ہیں اس کو 18 اکتوبر پہ. اللہ کا شکر ہے پائسز آپ کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کروانی پڑے گی. 9 سے لے کے 18 اکتوبر تک آپ سیف زون میں ہیں. فائنینشلی بھی ستارہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے. پھر اگر کہیں ٹریول کرنا ہے، کہیں سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو بھی ستارے کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کی فیور میں ہے. 14 اور 15 جو ہے کی جو 2 تاریخیں ہیں اکتوبر کی، اس میں بھی گھر والوں کے ساتھ اگر وقت گزارتے ہیں ستارے کی پوزیشن بہتر ہے. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو، جو کہ آپ کو تھوڑی سی ایک ہیلپ ہو جائے گی، وہ پائسز جنہوں نے کوئی خاندانی مسئلہ حل کرنا ہے، بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ ہے، خاندانی رشتہ داریوں سے ریلیٹڈ ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 30 اکتوبر تک اسے سالو کر لیں. اس کے بعد یہ پھر چیزیں اس 2 مہینے تو قابو میں نہیں آئیں گی. تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ ان 2 مہینوں میں تو جو ہے آپ کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کو جو ہے اپنی جس طرح آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ کی ثواب دید ہے، یہ آپ کے مطابق ریزولو ہو جائیں گی. ورنہ پھر میں آپ کو منع کروں گی کہ کوئی رینوویشن ہے، کوئی فیملی پنچایت ہے، اس کو آپ نے 2 مہینے چھوڑ دینا ہے. پھر آپ نے بالکل نومبر اور دسمبر آپ نے ان معاملات میں فریق نہیں بننا، آپ نے بالکل ان میں پارٹی نہیں بننا. تو یہ اس ہفتے تو اللہ کا شکر ہے کہ فائنینشلی بھی کوئی اچھی خبر آتی ہے. کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر اگر ٹریول کرنا پڑتا ہے اس میں بھی ستارہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا ہوم لینڈ ہے اس میں بھی ستارہ جو ہے وہ خاصی حد تک آپ کے لیے بہتری کر رہا ہے. اب جو اچھی خبر ہے پائسز اس وقت آپ کے لیے، اس جو ستاروں کی گلیکسی نے جگہ بدلی ہے. ایک ستارہ یہاں پہ آ گیا تھا 24 اکتوبر کو، دوسرا آیا تھا 30، پھر میں غلط جا رہی ہوں، ایک ستارہ یہاں پہ آیا تھا 24 سپٹمبر کو، دوسرا آیا 30 سپٹمبر کو، ایک یہاں پہ قدم رکھے گا 11 اکتوبر کو. آپ نے جہاں جہاں سے کوئی ریکوریز اگر کرانی ہے ان کے پیچھے پڑ جائیے، کیونکہ اس وقت آپ کی ریکوریز جو ہیں وہ بہت آسانی سے رب تعالیٰ کروا دیں گے. جہاں پہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، بیچنی ہے، تو بھی ٹائم جو ہے وہ آپ کی سپورٹ میں ہے، آپ کی فیور میں ہے. ستارہ جو ہے وہاں پہ معاملات آپ کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے وہاں پہ بہتر راستہ بنا رہی ہیں. یعنی مالی معاملات کے جو آپ نے اگر ریزولو کرنی ہیں چیزیں، تو اس سے بہتر وقت آپ کو نہیں اور مل سکتا. لیکن جو ہے جو ہمارے پائسز سٹوڈنٹس ہیں، ابھی 6 ماہ تو آپ نے قسمت پہ چیزوں کو نہیں چھوڑنا. وہ پائسز میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ مینٹل دباؤ کے ساتھ آپ نے فائٹ کرنی ہے. ایک آپ کو ریلیف مل جائے گا اس اکتوبر اینڈ سے، پھر 5 مہینے اور ہیں، لیکن آپ نے ایسا کوئی کام پائسز نہیں پکڑنا، کسی پرائے پھڈے میں نہیں جانا کہ آپ کو کورٹ کچہریوں میں پھنسنا پڑ جائے.
آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس میں ذرا سا بھی گرے ایریا ہو اور آپ لوگوں کو خدا نہ کرے اس کا کوئی خمیازہ پڑ جائے. کوئی شارٹ کٹ آپ نے نہیں لینا. بار بار میری یہ آپ کو یہ مشورہ ہے. انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس اپنے سیاہ دور سے نکلتے ہو اللہ کے حکم سے تو چیزیں آپ کے لیے پھر ویسی روشنی والی اور آسان ہوتی جائیں گی. یعنی 2023 تو بڑی روشنی والا سال ہے آپ کے لیے. تو انشاءاللہ خانہ مال میں بلیسنگ رہے گی. ذاتی زندگی میں بھی انشاءاللہ ایک سفوکیشن ختم ہوگی. رشتے بھی اس وقت میں سپورٹیو نظر آتے ہیں آپ کے حساب سے. اور یہ والا ہفتہ 9 اکتوبر سے لے کے 18 اکتوبر تک تو سارا ہی آپ کی سپورٹ میں ہے. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کا حال. پائسس یہ حال ہوتا ہے بول بول کے ان پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ مجھے نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے. تو جی یہ تھا ستاروں کا حال جو ہمارے 12 ستارے ہیں. اور اللہ پاک کرے کہ ہر ستارے میں جیسے روشنیاں ستاروں سے متوقع ہوتی ہیں ویسی ہی روشنیاں آپ کی زندگیوں میں بھی نظر آئیں. لیکن کچھ اشارے ہی ہوتے ہیں جن کو ہمیں سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. اور سب سے میجر بات ہے کہ اس ہفتے دعاؤں کی ساتھ بھی ہے. اور آپ نے بھی دعا خاص طور پہ مانگنی ہے کہ جو میرے پائسز کنوارے ہیں اور کوئی نئی رشتہ داریاں بنانا چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائیں گے. اچھے گھر اور اچھے بر دونوں آپ کو ملیں گے اللہ کے حکم سے. تو دعاؤں والی ساتھ کی ایک الگ سے ویڈیو آپ کو مل جائے گی اس ہفتے میں ہی وہ بھی موجود ہے. باقی یہ کہ آپ سے اس درخواست کے ساتھ اجازت کہ آپ کی دعا ہے تو یہ آواز بولنے کے قابل ہے یا یہ میں پھر آپ کے روبرو آ جاتی ہوں. لیکن کافی مشکل ہوتی ہے. اب میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اور میں بھی ڈیٹیل دینے سے باز نہیں آتی. میں یہ کام بھی اتنی ہی ایمانداری سے کرتی ہوں جتنی آپ کی 1-on-1 میٹنگ یا آپ کے ٹیلی فون ریڈنگز کو لیتی ہوں. تو مجھے دیجیے جی اب میرے ہی لاؤنج سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں پھر سے ملنے کا موقع دیں. ایک بار پھر سے ہم آپ کے ساتھ ہم کلام روبرو ہوں اگلے ہفتے. ٹل دین اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی نظروں میں محبوب ہونا چاہتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے. اس کی مخلوق سے محبت کیجئے, اس کی یونیورس کے ساتھ پیار کیجئے. اور یاد رکھیے کہ دعا بھی انہی کی قبول ہوتی ہے جن کے دل میں لوگوں کی محبت ہوتی ہے, لوگوں کا پیار پایا جاتا ہے. جانوروں سے محبت, درختوں سے محبت, دریاؤں سے پیار اگر نہیں ہے تو پھر گلہ نہ کیجئے کہ میری دعا اوپر کیوں نہیں جا رہی. وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں پینڈلم بن کے گھومتی رہے گی, اوپر جانی نہیں ہے تو وہ شنوائی کیسے ہوگی. ورنہ تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اگر آپ کا دل پیار بھرا ہے تو وہ کیسے اس کی محبت محسوس نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سی اپنی کریکشنز جو ٹھیک کرنی ہے اور اوپر والا خود بخود مہربان ہو جائے گا ہم پہ. میں چاہتی ہوں اجازت آپ سے, انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. فی امان اللہ.